حضور پاک نے ہر مقام پر قسم اٹھا کے کہا کہ ہاں صحابہ ایسا ہوگا ایسا، لوگ برے کام کو کہیں گے اچھا کام ہو نہیں رہا، ہوتا نہیں ایسا ہے، معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج 4 فروری ہے، 14 فروری کو ایک بھول لے آئے گا، اس میں کیا ہوگا؟ نوجوان مسلمان کی بیٹی کا حال دیکھیں، مسلمان کا بیٹا غیر شرعی طریقے سے کسی کو بیٹی کو پھول پیش کرتا ہے، یہ جی محبت والوں کا دین ہے۔ ظالم تجھے یہ تو خیال نہ آیا کہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سانس میرے مصطفیٰ کی محبت کا دن ہے؟ تجھے یہ نظر نہ آیا 14 فروری کا پورا سال انتظار کیا، وہ یہودیوں کی رسم و رواج، اور جسے کہے نا یار ایسے نہ کرنا، کہتا جی چھوڑو جی یہ تو اچھا کام ہے، یہ کوئی غلط تھوڑی ہے، میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صرف پھول دیتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا کسی کی بیٹی کو پھول دینے والے ذرا خیال رکھنا تیرے گھر میں بھی ایک میری بہن بیٹھی ہوئی، فرمایا ذرا خیال رکھنا۔ آگے سے کہتے ہیں کہ میں تو پھول دیتا ہوں، میں تو برا کام تھوڑی کرتا ہوں۔ حجت نکال دی نا امت نے، اپنا حجت پیش کر دی، اتر آئے اپنی بات، حجت نکال لی کہ یہ تو برا کام نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی حدیث بھی سچ ہو گئی۔ فرمایا لوگ برے کو اچھا کہیں گے، اچھے کو برا کہیں گے، جب حجت نکلے گی تو پھر زمانہ سخت آ جائے گا، حکمران بھی سخت آ جائے گا، وہ دن امت کے لیے ڈوب مرنے کا ہوگا کہ مسلمان کا بیٹا ہو اور وہ اس بات پہ فخر کرے میں تو جی یہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ لہذا ایسی چیزوں سے بیدار رہنا، یہ یہودیوں کے رسم و رواج ہیں، یہ یہودیوں کی قائم کردہ رسومات ہیں۔ جب ٹائم ہوتا تو میں اس 14 فروری کی تحلیل، اس کی حقیقت کو کھول ڈالتا کہ اس کو یہودی کیوں مناتے ہیں، کیا وجوہات ہیں جو آج اس امت کے اندر قائم کی گئی ہے، اور امت فخر کرتی ہے یہ برا کام نہیں، یہ اچھا کام ہے۔ لیکن میرے محبوب کریم نے کیا فرمایا جب تم اچھائی کو حکم دینا بند کرو گے، برائی سے روکنا بند کر دو گے، ظالم حکمران کا مسلط فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ زمانے میں ظلم ہوتا ہے، یتیم پر بھی ہوتا ہے، مسکین پر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، اور ہم تماشا بن کے دیکھتے ہیں۔ جب کسی ظالم پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم تماشا بن کے دیکھتے ہیں، جب کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے ہم تماشا بن کے دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، کسی مقام پر مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہو، مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہو، فرمایا ہرگز تم پاس کھڑے نہ ہونا۔ کسی مقام پر مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہو، فرمایا ہرگز تم اس مقام پر کھڑے نہ ہونا۔ فرمایا جو شخص وہاں پر موجود ہوتا ہے، کس مقام پر جہاں ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں کسی مظلوم پر تگڑا بندہ جنہ بس چل رہا ہے، اپنا زور لگا رہا ہے، اور وہاں کھڑا کوئی اگر اس کا دفاع نہیں کرتا تو اس کے حق میں نہیں بولتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس مقام پر کھڑا رہتا ہے اس کے اوپر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اور میں جو مظلوم کا ظلم دیکھتا ہے، مظلوم کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ اس مقام پر کھڑا ہو کے دفاع نہیں کرتا، کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے کہ دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ایسا میاں۔ جب کسی مقام پر آپ دیکھ لیں تمہارے بندے میں تگڑا کٹ رہا ہوئے تو 50 کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا بن کے دیکھتے ہیں، دفاع نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے گال نہ بیٹھ جائے، یہ میرے والے نہ آ جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی
لعنتوں کا مستحق ہے بندہ وہ جو تماشا بن کے دیکھتا ہے، جو تماشا بن کے مسکین، یتیم، مظلوم کا ظلم دیکھ رہا ہے۔ فرمایا منع کرو، اسی دفاع کا مطلب ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس کام سے باز نہیں آتے، ہم بلکہ آواز بھی سن لینا، کانوں میں رس بولتی آواز بھی پڑ جائے تو بستر سے اٹھ کے نماز کے لیے نہیں آئے، بستر سے اٹھ کر وہ تماشا دیکھنے ضرور چلے جاتے۔ ہمارے یہ حالات ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی بستی بھی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ فرما دے گا؟ کوئی ایسی بستی بھی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں گے پر اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد فرما دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ ہے، فرمایا نیک لوگ جس بستی میں موجود ہوں اور اس مقام پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اس مقام پر لوگ غلط کام کر رہے ہوں، اور فرمایا ان نافرمانیوں کو وہ روکے نہ، خاموش رہیں، سست رہیں، آپ کے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی ہلاک فرما دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، تباہ کر دو، ختم کر دو۔ اللہ کے فرشتے آئے، پہنچے، عرض کی یا رب العالمین، واپس چلے گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ اے میرے مالک، یا رب العالمین اس مقام پر ایک بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑا ہی نیک ہے، بے انتہائی نیک ہے۔ فرمایا کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کی مقدار بھی، آنکھ بند کرو تو کھل جاتی ہے، اتنی بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا یا رب العالمین اس بستی کو تو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ساری بستی کو، اس شخص کو جو 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی کیا جا رہا ہے، جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا، فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھنا ہے، ساری بستی کو اس کے اوپر الٹا کر ساری بستی کو تباہ فرما دو۔ رب کی یا رب العالمین ایسا معاجرہ کیوں ہے؟ فرمایا خود ہی اللہ اللہ کیا جا رہا ہے، خود ہی کیا جا رہا ہے، میری باہر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جس کو میری نافرمانی پہ غصہ نہیں آتا، غضب نہیں آتا، قہر جلال نہیں آتا، فرمایا اپنی فکر میں بیٹھا ہے، دوسروں کی نہیں کرتا، فرمایا اس کو بھی تباہ کرو اور ساری بستی کو اس کے اوپر الٹا کر ساری بستی کو تباہ برباد فرما۔ اب کوئی شخص کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے تو میں کسی نے کیوں کہا، میں کسی نے نیکی کی دعوت کیوں دیا؟ یہاں تو معاملہ الٹ ہے نا، اور میں اپنی فکر بعد میں کر، اپنے مسلمان بھائی کی فکر پہلے کر۔ دنیا میں بیٹھتا ہے تو دنیا میں سارا دن دوست کے ساتھ گزار دیتا ہے، اگر تو خود نماز پڑھتا ہے، تیرا دوست نماز نہیں پڑھتا تو یہ خواہش کیوں نہیں کرتا جیسے دنیا میں تیرے ساتھ ہے میں اس کو نمازی بنا لوں، یا اللہ جیسے دنیا میں ساتھ رکھا ہے ایسے ہی میرے ساتھ اس کو جنت میں رکھ دے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کیا آئے گا کہ انہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے مومن کے مقابلے میں، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے مومن کے مقابلے میں مرا ہوا گدے کا گوشت مل گیا نا تو یہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ایک شخص مجھے برے کام سے منع کر رہا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ مرا گوشت گدے کا پسند کر دے گا، لیکن اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گا جو اس کو برائی سے منع کر رہا ہے، جو اس کو نیکی کا حکم دے رہا ہے۔ نہیں ہوتا زمانے میں ایسا، نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں ایسا،
ہم کسی کو نیک کام کی دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں طویلے نکال کے گھر دیتا ہے، وہ آگے سے ہمیں بتاتا ہے کہ چھٹو جی تہاڈا تو مولوی دا کام ہی ہے، بات ہی نہیں سنتے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ان کو دعوت دینے کے لیے چلے جائیں، بات کہنے کے لیے چلے جائیں، اپنا کام چھوڑنے کا وارہ نہیں کرتے، اپنا کام چھوڑنے کا وارہ نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ جب قبر میں جائے گا نا بندہ تب کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مدد دے، رب فرمائے گا تب تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب ہمارے پاس ٹائم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تب تو کہے گا اب ٹائم چاہیے، رب کہے گا تب دیا تھا، تب تیرے پاس نہیں تھا، آج ہمارے پاس ہے، اب کیا حجت پیش کرے گا؟ آج تو وہ نیکی کی دعوت دیتا حجت نکالتا ہے، یار تھوڑا سا ٹائم نکالو، مجھے ایسے کر دینے دو۔ حضرت حبان بن عبداللہ سے منقول ہے، آخری بات ہے، قابل توجہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ عراق میں سرسبز و شاداب باغوں کی سیر و تفریح کے لیے نکلا، تو اسے نا قبیلہ بنو ہاشم کا ایک شخص ملا جس کا نام سلیمان ابو جعفر تھا، جس کا وزیر تھا سلیمان ابو جعفر تھا۔ تو اس کے پاس ایک لونڈی تھی، اس کی آواز بڑی سنتی تھی، وہ جب گانا گاتی تھی تو بادشاہ سمجھتا تھا کہ مجھے بڑا سرور مل رہا ہے۔ اس نے سلیمان ابو جعفر سے کہا کہ آپ اس لونڈی کو بلاؤ۔ تب اس نے اس لونڈی کو بلایا، اس سے کہا کہ ذرا سنا مجھے کچھ تاکہ مجھے راحت ملے، سکون ملے۔ اس نے گنگنائے تو بادشاہ کو مزہ نہ آیا، وہ کہنے لگا کہ تو کیسے پڑھ رہی ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ میری جو سرنگی ہے جس سے وہ بجاتے ہیں، گانے کا سرور بنتا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، سلیمان ابو جعفر نے وفد بھیجا، اس کی سرنگ لے کے آئے۔ وہ سرنگی جو بھی تھی لے کے آ رہے تھے، تو جب وہ گزر رہے تھے تو رستے میں ایک درویش ملے، ایک بزرگ ملے۔ جب وہ بزرگ ملے تو اس بزرگ نے کیا کیا، اس سے سرنگی چھین لی، چھین کے توڑ دی۔ بادشاہ کے پاس شکایت چلی گئی، بادشاہ نے کہا اسے میرے دربار میں لایا جائے۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے جلال میں کہا کہ اس کو قید کر دیا، اس نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کام کو غلط کہا، قید کر دیا جائے۔ قید ہو گیا۔ ابو جعفر سلیمان ابو جعفر وزیر نے کہا کہ آپ جو اس کا حاکم ہے اسے خط بھیجیں، وہ اس کا سر قلم کر کے دریا دجلہ میں بہا دے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس باپے کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، میں نے ذرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، مجھے ذرا مناظرہ کرنا ہے۔ وہ درویش کو جیل سے باہر لایا گیا۔ سلیمان ابو جعفر وزیر نے کہا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے۔ جب وہ درویش آئے، بزرگ کو لایا گیا، ان کے پاس نا کچھ گٹیاں تھی چھوٹی چھوٹی سی، وہ ان کی جیب میں موجود تھی۔ تو جب بادشاہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے تو بادشاہ کا جو نوکر تھا وہ کہنے لگا ان کو جیب سے نکال دو، خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان گٹیوں سے مجھے رات کا کھانا ملتا ہے۔ جو اس نے گٹیاں رکھی تھیں، کہنے لگے ان سے مجھے رات کا کھانا ملتا ہے۔ وہ بادشاہ نے دیکھا، کہتا کیوں اس سے جھگڑ رہے ہو؟ کہتا یہ گٹیاں نہیں نکالتا، یہ کہتا مجھے ان سے رات کا کھانا ملتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اسے آنے دے اسے۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے وہ کیوں توڑی؟ آگے سے درویش کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ مجھے برا کام لگا، میں نے توڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اور کہنے لگا کہ میں نے اے خلیفہ، میں نے تجھ سے بڑے تیرے باپ اجداد دیکھے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کرو کن کے ساتھ، نیکی کرو کن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع کرو
برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، سرکشی سے. بادشاہ سے کہنے لگا مجھے برا کام لگا، میں نے چھوڑ دیا. بادشاہ بات کو سمجھ گیا. اس نے کہا اسے جانے دو. جب وہ بزرگ جا رہے تھے تو اس نے اپنے ملازم کو ایک دینار کی تھیلی دی. کہنے لگا کہ اگر یہ بابا باہر جا کے لوگوں میں جو میرے اور اس کے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ بتائے تو پھر اسے یہ دینار اور درہم کی تھیلی نہیں دینی. اگر یہ چپ کر کے چلا جائے تو پھر دے دینا. باہر آئے بزرگ، نہ تو انہوں نے کسی سے بات کی، نہ کسی کو بلایا. زمین سے زمین کو کھودنے لگے. ان کو ایک گٹلی پھر دکھائی دی، کوئی درخت کی دکھائی دیا، اس کو کھودنے لگے، اپنے کام میں مصروف ہو گئے. ان نوکر نے آ کے دینار کی درہم کی تھیلی پیش کی. کہنے لگا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بات نہ کرے تو پھر بات کر لے تو نہ دینا، اگر نہ کرے تو دے دینا. تو لہذا تو نے تو کوئی بات نہیں کی، میں تجھے دینے کے لیے آیا ہوں. درویش کا جملہ، درویش کا جواب، اصل مقصد جو بات کو پیش کرنے کا تھا. آپ نے فرمایا سن، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے ہے تو رکھ لے، ہمیں نہیں ہے. اشعار پڑھے، اشعار کہے، اور کیا کمال کیا، قلم توڑ دیا. فرمانے لگے میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے غم بھی اتنے زیادہ ہی ہوا کرتے ہیں. میں نے دنیا دار کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ ہے، کہ دنیا کا مال جس کے پاس جتنا زیادہ ہے، ارے اس کے غم بھی اتنے ہی زیادہ ہے. اور فرمایا جو اس دنیا کی عزت کرتا ہے یہ دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے. جو اس دنیا کی عزت کرتا ہے وہ دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے. اور فرمایا جو دنیا کو اپنی نظروں میں حقیر جانتا ہے، جو اس مال و دولت کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پھر عزت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے پھر رب اس کو عزت عطا فرماتا ہے. اور آگے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے تو اسے چھوڑ دو، اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت نہ ہو تو اس مال کو چھوڑ دو، صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں حاجت ہے. وہ اشارہ دینا چاہتے تھے کہ دنیا کے مال و دولت کی بندہ مومن تجھے کوئی حاجت نہیں ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تجھے ضرورت ہے تو رب کے ساتھ اس رب کے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. اگر تجھے ضرورت ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے. اگر تجھے ضرورت ہے، حاجت ہے، نیک عمل کرنے کی حاجت ہے. اگر تجھے ضرورت ہے برائی سے روکنے کی ضرورت ہے. اگر تجھے ضرورت ہے لوگوں کو برے کام سے منع کرنے کی ضرورت ہے اور نیک کام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. میرے عزیز، یہ وہ بزرگ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ نیک کام سے منع نہیں کرنا، برے کام کی دعوت اس لیے نہیں دینی کہ آپ تک کرنا پہ ہے تو نال دو اور بھاگ کے کیا کرنا ہے. یہ کیوں نہیں سوچ رکھتا بھی میں نیک کام کر رہا تو اپنے نال دے یاراں بھی کیوں نہیں کرا لیتا. یاد رکھیے گا جب تک ہم اس پلڑی کو نہیں پکڑیں گے کہ نیک کام کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، تب تک نہ تو دعا قبول ہے نہ یہ ظالم حکمران ہم سے جانے والے ہیں. جب تک ہم برے کام سے منع کرنے کی دعوت کو عام کریں گے اور اس کی سنیں گے کہ یار بتا تو صحیح کہ تو کیا کہتا ہے، آگے سے تعویل نہیں نکالنی، آگے سے حجت پیش نہیں کرنی. آج جو تجھے نیک کام کی بات بتا رہا ہے سننے عمل کر، حجت کیوں نکالتا ہے؟ حجت نہیں نکالنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.